لا تشبيه له لا تمثيل له لا تكييف له لا تعطيل له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وسيد ساداتنا وسيد عباداتنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا أعلانا وأولانا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. حضرت وقار سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی محبتوں اور چاہتوں سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مسجد کو ایسی دنیا تک آباد رکھے. حضرات، میری تقریر کا یہ اصول ہوا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ بات بھی ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے یا مقرر ہوتا ہے صرف اکیلا وہ گفتگو نہیں کرتا، یا صرف اس میں ہی بولنا نہیں ہوتا، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آدھی تقریر خطیب کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، اور آدھی تقریر سامعین کرتے ہیں. اگر آپ ہم ساتھ چلیں گے اور ساتھ مسکراہٹوں کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے گفتگو ہوگی. اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو گفتگو شاید مشکل سے تھوڑی سی ہو سکے. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنی گفتگو کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہوں گا کہ اے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اے خدا، میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی. ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، اے خدا، ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے. علی کل شیء قدیر، ہر دو طرح تو ہی تو ہے. تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردائے غیب ہے، تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردائے غیب ہے. سر یہاں سر یہاں سرواں تو ہی تو ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. حسن ازل، حسن بقا، حسن جہاں تو ہی تو ہے. مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی. نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے. حنان تو منان تو سبحان تو رحمان تو، حنان تو منان تو سبحان تو رحمان تو. حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے. تیرے آقا کے در پہ کیوں رن کے رہیر، تیرے آقا کے در پہ کیوں رن کے رہیر. رب سحر، رب اصل، رب العلا تو ہی تو ہے. شمس و قمر، حجر و شجر، شمس و قمر، حجر و شجر، جن و بشر، ارض و سما، کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے. تیرے پاک نام کے اے خدا میرا تن پلا میرا من پلا. تیرے پاک نام کے اے خدا میرا تن پلا میرا من پلا. میری روح میری جان پلا، میرا باپ میری ماں پلا. تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. تیرے در کے لاکھوں بادشاہ، تیرے در کے لاکھوں بادشاہ، تیرے در کے لاکھوں اغنیاء، وہ
کرتے رہے سدا، تیرا دل بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ مولا تیرا ایک دستور ہے، مولا تیرا ایک دستور ہے، تو یہاں ہے تو مستور ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، مولا تو ضرور ہے، تو جلال ہے تو جمال ہے، تو کمال ہے لا جوال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، تو ہے آپ اپنی مثال تو اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو میری جان تو، میری جان تو میرا ایمان تو، میرا بالا رحم و گمان تو، میری خامشی اعلان تو اللہ جل جلالہ۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، کل من علیہا فان ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے، ایک رہ جائے گا تو بھی تو اللہ جل جلالہ۔ مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو رقیب ہے، تو حسیب ہے، کے بعد تیرا حبیب ہے، کے بعد تیرا حبیب ہے، جو حبیب ہے، جو طبیب ہے، مولا تیری بندگی ہماری آرزو، مولا تیری بندگی ہماری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ مولا ہمارا اس طرح سے حساب ہو، مولا ہمارا اس طرح سے حساب ہو، ہمارے پیچھے ہاتھ کتاب ہو، مولا ہمارا اس طرح سے حساب ہو، ہمارے لب پہ ناطے جناب ہو، ہمارے پیچھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو، نہ حساب ہو، نہ کتاب ہو، رو کرو محمد کو کرو اللہ جل جلالہ۔ سلام ہے آمینہ کے لال میں ڈوبے سبحانی، سلام ہے فخرے موجودات فخرے نور انسانی، سلام ہے آیت رحمانی، سلام ہے دل انسانی، تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں زندگی کی لوہے پہ تانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، اے آقا تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا قسمت سے ربانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی منظر بے تانی، سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جان ہے، سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تصویر قرآن ہے، سلام اس پر کہ جس کی بندے خدمت نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر کے بغیر شہری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا پیر میں سارے زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، سلام اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جو صدر محفل صفات بازوں میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ قرآن سے رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن سے رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ماذاب آنکھیں بددعا چہرہ، ماذاب آنکھیں بددعا چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ حضرات کہا جاتا ہے کہ ایک وہ قرآن جو ہمارے پاس 30 پاروں میں محفوظ ہے، اور ایک وہ قرآن جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جیسا بہتا تھا۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی رہنمائی کرنے والا، وہ قرآن بھی رہنمائی کرنے والا، یہ قرآن بھی عظمت، وہ قرآن بھی عظمت، یہ قرآن بھی رفعت، وہ قرآن بھی رفعت، یہ قرآن بھی زندگیوں کو بدلنے والا، وہ قرآن بھی زندگیوں کو بدلنے والا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے سپارے حقیقی ہیں، اس کے نظارے حقیقی ہیں، اس کی سطریں جاری ہیں، اس کی دھندیں جاری ہیں۔ جو اس کو پڑھے وہ صحابی، جو اس کو پڑھے وہ قاری بن جائے، جو اس کو دیکھے وہ صحابی بن جائے۔ حضرات میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن سے پیارے پیغمبر کا اخلاق ہے کہ کسی نے اماں جی سچیدہ آسر سے پوچھا کہ اماں جان کہ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، پیارے پیغمبر کی عادات کیسی ہیں، پیارے پیغمبر کا حسن و جمال کیسا ہے؟ اماں جی سچیدہ آسر فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا اماں جی میں نے قرآن سارے کا سارا پڑھا ہے، میں نے سارے قرآن کی برگزانی کی ہے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں جان سکا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے آقا کا اخلاق ہے۔ جب اخلاق کو دیکھنے کی باری آتی ہے، حضرات میں قرآن کا پہلا سپارہ کھولتا
پہلا سپارہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسرا پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اے کائنات کے لوگوں اگر تم میرے حبیب کی شان کو جاننا چاہتے ہو تو اعلان کیجیے سن لو قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ جب میرا حبیب اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا میں خود خداؤں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ حضرت تیسرا پارہ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں اپنے پیارے حبیب کی شان کو بیان فرماتے ہوئے اعلان فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پانچویں پارے میں اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کی شان کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہوئے یہ اعلان کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ حضرت چھٹا پارہ لَقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ۔ ساتواں پارہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ آٹھویں پارہ اللہ رب العزت نے سارے کا سارا قرآن اپنے پیارے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں نازل فرما دیا۔ آٹھواں پارہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو کہیں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت نواں پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور اسی طرح کبھی اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کے نام بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حضرت دسواں پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرت گیارہواں پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا لقد جاءکم الرسول بالحق من ربکم لقد جاءكم الرسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرت بارہواں پارہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ۔ حضرت تیرہواں پارہ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ چوبیس پارے میں اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا اے کائنات کے لوگوں میں نے اپنا کلام اپنی کتاب کو اس لیے نازل فرمایا کہ کائنات کے لوگ جان لیں کہ میرے پیارے حبیب کی شان کیسی ہے، اس کا مقام کیسا ہے، اس کی عادات کیسی تھی، اس کے اعتبار کیسے تھے۔ چودواں پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ پندرہواں پارہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ تو کہیں اعلان فرما دیا حضرت سولہویں پارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ ستارویں پارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اٹھارہویں پارے میں تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انیسویں پارے میں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ بیسواں پارہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت یہ میرے پیارے پیغمبر یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی شان ہے۔ اکیسواں پارہ کھول کے دیکھ لیجیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرت 24واں پارہ قل انما انا رسول لكم۔ 23واں پارہ اللہ رب العزت نے 23ویں پارے میں اپنے پیارے حبیب کی شان کو بیان فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحي اليك والى الذين من قبلكم۔ اور اسی طرح حضرت 25واں پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك۔ اور 26ویں پارے میں انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤثروه وتوقروه ونسبحوه بكرة وأصيلا۔ اور اسی طرح حضرت اعلان فرما دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم۔ حضرت 27واں پارہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ میرا پیغمبر میری مرضی کے بغیر بولتا بھی نہیں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضرت 28واں پارہ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کی عبداللہ کے لتے جگر کی
مکہ کے یتیم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، ایسا اعلان کے لوگوں، اگر تم آمنہ کے لال کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اور میرے قرآن کو پڑھو۔ میں نے سارے کا سارا قرآن اپنے پیارے حبیب کی شان میں نازل فرما دیا۔ حضرات 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور اسی طرح 29ویں پارے میں انک لعلی خلق عظیم، تو کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو کہیں اعلان فرما دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ حضرات 30واں پارہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو کہیں اعلان فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور اسی طرح اعلان فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، بعد خدا قسم کو بھی اس کا ماشاءاللہ سارے کا سارا قرآن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی شان میں نازل فرمایا۔ حضرات ہر وہ چیز جس کا تعلق میرے پیغمبر کے ساتھ جڑا، وہ چیز عظمتوں کو پہنچتی چلی گئی، وہ چیز عظیم ہوتی چلی گئی۔ دیکھیے نا، ابو بکر ایک عام انسان تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا، جب اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، ابو بکر صدیق بن گیا۔ عمر فاروق ایک عام انسان تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا، اس کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہوا، عمر سے فاروق بن گئے۔ جب عثمان نے کلمہ پڑھا، عثمان ذو النورین بن گئے۔ جب علی نے کلمہ پڑھا، علی حیدریہ سردار بن گئے۔ اسی طرح حضرات یہ امت سب امتوں سے عظیم ہے، کیوں؟ یہ امت پیارے پیغمبر کی امت ہے۔ اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا تذکرہ کیا وہاں اپنے حبیب کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے کہ انسان دنیا میں تشریف لاتا ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں یہ آواز دی جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے انسان آنے والے، اس دنیا میں آنے والے اے انسان، اس بات کو یاد رکھ لے کہ جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں اس کے پیارے حبیب کا تذکرہ ہوگا۔ اور دیکھیے نا، اذان دی جاتی ہے اللہ رب العزت کا تذکرہ، ساتھ اس کے حبیب کا تذکرہ، کرنے میں اللہ رب العزت کا تذکرہ، ساتھ اس کے حبیب کا تذکرہ۔ حضرات دیکھیے نا، انسان معاشرے میں جب بھی کوئی نئی رسم اپنے معاملات کو شادی پہ، جنازے پہ، خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ جہاں اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پیارے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہونے والے تھے، اللہ اکبر، زمین کو سجایا گیا، آسمانوں کو سجایا گیا، فرشتے آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن پوچھا کیا یہ خوشی کس بات کی؟ زمین کو کیوں روشن کیا جا رہا ہے؟ کیوں نور کی کرنوں کو بکھیرا جا رہا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ آج وہ ہستی آنے والی ہے جو امام الانبیاء ہوگی، جو ہمیشہ کی بجا ہوگی۔ حضرات جب وہ ہستی تشریف لے آئی تو قدرت نے اعلان کیا جاؤ جا کے یتیموں کو کہہ دو کہ تمہارا سہارا بننے والا محمد آ گیا۔ جاؤ جا کے بیواؤں سے کہہ دو کہ تمہارے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے تمہارا سہارا بننے والا محمد آ گیا۔ جاؤ جا کے یتیموں سے، غلاموں سے کہہ دو کہ تمہارا سہارا بن کے تمہیں معاشرے میں عزت دلانے والا محمد آ گیا۔ جاؤ گنہگاروں سے جا کے کہہ دو کہ تمہیں حق کی راہ چلا کر جنت کی اور جنت کا وارث بنانے والا محمد آ گیا۔ حضرات جب وہ ہستی تشریف لے آئی تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ ہستی تشریف لے آئی، وہ ہستی آئی جو امام الانبیاء بنی، جو اشرف الانبیاء بنی، جو اکمل الانبیاء بنی، احسن الانبیاء بنی، اجمل الانبیاء بنی، جد الانبیاء بنی، جد الحسن الحسین بنی، امام الانبیاء بنی، آمینہ کا لفظ جگر بنی، عبداللہ کا نور نظر بنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہر سو خبر پھیل گئی کہ عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا تشریف لا چکا ہے۔ جب دادا کو پتا چلا کہ میرا پوتا ہوا، دادا نے سارے کام چھوڑے عبداللہ کے گھر میں آ گئے، کہنے لگے کہ میرے پوتے کا باپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، میرے پوتے کا باپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے، میرے سوا اس کا کوئی سہارا ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
دل پریشان ہے، غمگین ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آمنہ تو آج اتنی پریشان کیوں ہے؟ تیرے گھر تو اللہ رب العزت کا مہمان تشریف لا چکا ہے، تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ عبداللہ کی نشانی آ گیا ہے، امام الانبیاء آ گیا ہے، تو غمگین کیوں ہے؟ فرمایا میں اس لیے غمزدہ ہوں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے لیکن اس کا بابا اس کو دیکھنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ میں اس لیے غمزدہ ہوں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا ہے لیکن اس کے لیے کھلونے لانے والا اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اس لیے غمزدہ ہوں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے، اس کو سیر کے لیے لے جانے والا کوئی اس دنیا میں نہیں رہا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، میں تو یہ سوچتا ہوں گا اللہ رب العزت نے آسمان سے آواز دی ہوگی آمنہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تیرا بیٹا ذرا کھیلنے کے قابل تو ہو لے، میں چاند آسمان کے چاند ستاروں کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ آمنہ تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا جب چلنے کے قابل ہوگا میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو آسمانوں کی سیر کروا دوں گا۔ آمنہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے اماں جی حلیمہ سعدیہ اپنے دربار کو چھوڑ کے، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کے مکہ میں تشریف لائی، ان کی حالت بہت لاچار تھی۔ گھر میں فاقہ کشی کا عالم تھا، غربت ناچ رہی تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ کسی شاعر نے ان کی نقشہ کشی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ کبھی اڑتی تھی کبھی بہندی تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ کی حالت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے پہلے شاعر کہتا ہے کبھی اڑتی تھی کبھی بہندی تھی، اور ڈگتی بہندی رہندی تھی، کبھی اڑتی تھی کبھی بہندی تھی، اور ڈگتی بہندی رہندی تھی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا تھی، ان کوئی نہ نار لاندا تھی، ان دی لمبی کیویں دہاڑی سی جی دادی سب تو ماڑی تھی۔ اس ساکی دی جڑی مائی سی ان دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آ کے وہ پچھتائی سی، آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آ کے وہ پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی ان خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بنی سوالی سی، ہر دردی بنی سوالی سی، ان دی جونی پھر بھی خالی سی، جدو سارے اوپر رہ گئی ہے سرکار دے ہوئے لے گئے۔ آخر وہ بوا ملے آئے تو خالی کوئی نہ مڑے آئے، آخر وہ بوا ملے آئے تو خالی کوئی نہ مڑے آئے، رحمت اجولا چلے آئے، سرکار دا بوا کھلے آئے، ایک لونی باہر آئی ہے، دائی بل جاتی پائی ہے، دائی بل جاتی پائی ہے، باہوں نہ اٹھایا ہے، پہلے سینے نال لگایا ہے، آتنو نال میں لے جاما میں، آتنو نال لے جاما میں، ایک نوری مکھ بکھاوا میں، ساڑے ویڑے اوچن چڑے آئے جیسا بھی کلمہ پڑے آئے، ساڑے ویڑے اوچن چڑے آئے جیسا بھی کلمہ پڑے آئے، جڑی نال حلیمہ دائی ہے، جڑی نال حلیمہ دائی ہے، جدو نظر سونے وال پائی ہے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے، سرکار نو تکدی رہ گئی ہے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے، سرکار نو تکدی رہ گئی ہے، اج آ گیا وقت حلیمہ دا، اج آ گیا وقت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، پہلوری آپ سناندی ہے، نالے صدقے واری جاندی ہے، پہلوری آپ سناندی ہے، نالے صدقے واری جاندی ہے، بنو خاص دیا جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پچھڑ تو بار آندی نہیں، سب پچھڑ تو بار آندی نہیں، سب شکل اپنی لکھاندی نہیں، کتوں کھانی ہے کتوں پینی ہے، بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر آنی ہاں نہ تہانوں شکل وکھانی ہاں نہ میں کھانی ہاں نہ میں پینی ہاں، جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں، بس ویڑے وچ گم رہنی ہاں، جدوں مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا نام گم رہنی۔ حضرات یہ میرے پیارے پیغمبر کا آفاق ہے، شان ہے، جب وہ اس دنیا میں آیا اس کا آنا بھی معجزہ، اس کا عالم ارواح میں رہنا بھی معجزہ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 کانفرنسیں کی ہیں، ایک کانفرنس اپنی توحید کے لیے اور ایک کانفرنس اپنے پیغمبر کی رسالت کے لیے۔ جب میرا پیغمبر اس دنیا میں تشریف لایا، میرا پیغمبر کا اس دنیا میں آنا بھی معجزہ، اس دنیا سے جانا بھی معجزہ۔ حضرات دیکھیے نا، میرا پیغمبر کا، ہمارے پیغمبر کا چلنا بھی آ رہا، ہمارے پیغمبر کا بیٹھنا بھی آ رہا، کھانا بھی آ رہا، ہمارے پیغمبر کا سونا بھی آ رہا، ہمارے پیغمبر کا حسن سب سے آ رہا، ہمارے پیغمبر کے ہاتھ سب سے آ رہا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا۔ ہمارے پیغمبر کے نالین سب سے آ رہا، ہمارے پیغمبر کا مدینہ سب سے آ رہا، مکہ سب سے آ رہا، پسینہ سب سے آ رہا، کرینہ سب سے آ رہا، نبینہ سب سے آ رہا، ہمارے پیغمبر کے اصحاب سب سے اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کے اصحاب سب سے اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کی جلوت سب سے اعلیٰ، خلوت سب سے اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کا بچپن سب سے اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کی جوانی سب سے اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کا لڑکپن بھی سب سے اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کا بڑھاپا سب سے اعلیٰ۔ جس خدا نے ہمارے پیغمبر کو یتیم پیدا کر کے 2 جہانوں کا سردار بنا دیا، وہ خود خدا سبحان ربی اللہ، وہ خود خدا سبحان ربی اللہ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں چاند ہو وہاں ستارے بھی تو ہوا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ میں اپنے چند کلمات آپ کے صحابہ کے لیے بھی وقف کرنا چاہوں گا. میرے پیغمبر کے صحابہ کیسے صحابہ تھے حضرات؟ سب سے پہلے ابو بکر جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ابو بکر کی شان سب سے زیادہ. کیوں؟ سب سے پہلا مومن بننے والا ابو بکر، سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر، سب سے پہلے صحابی بننے والا ابو بکر، سب سے پہلے اپنی جان کو آقا کے لیے نچھاور کرنے والا ابو بکر، سب سے پہلے اپنے مال کو آقا کے لیے قربان کرنے والا ابو بکر، سب سے پہلے آقا کے لیے اپنے دربار کو چھوڑنے والا ابو بکر، سب سے پہلے آقا کے لیے اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنے والا ابو بکر، سب سے پہلے آقا کے لیے مار کھانے والا ابو بکر. حضرات سب سے پہلے آقا کے لیے غار میں داخل ہونے والا ابو بکر، غار میں جا کے آقا کے لیے صفائی کرنے والا ابو بکر، غار میں جا کے آقا کے لیے اپنی گوشت کو سہارا بنانے والا ابو بکر. حضرات ابو بکر کی شان کیوں سب سے زیادہ آنا ہو؟ کیونکہ اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے لیے ایک ایسا ساتھی چنا تھا جو حضر میں ساتھی، جو سفر میں ساتھی، جو خلوت میں ساتھی، جو جلوت میں ساتھی. حضرات میرے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر نے اس طرح وفاداری کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ابو بکر کی شان کے لیے آیات نازل فرمائی، جن کے بارے میں اپنے جذبات کے اظہار اس طرح کروں گا. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد ازم کیا ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہردم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے بھائی کی فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں اس سے آمین، اسی کی دعا پر. وہی ثانیت نہیں لکھا ہے مخاطب، اسی کے لیے بڑے سب مراتب، اسی کے لیے بڑے سب مراتب. جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے. حضرات ابو بکر کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جس کے ایک فرد نے اپنی جان کا نذرانہ آقا کے لیے پیش کرنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھی. حضرات ابو بکر کی بیٹی اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ جس پر جب تہمت لگی تو اللہ کے پیغمبر بہت پریشان. منافقین نے بہت تنگ کیا. کیوں تنگ کیا؟ اللہ کے پیغمبر کی لاڈلی بیوی کو آج منافقین نے اپنی تہمتوں کا نشانہ بنا دیا. حضرات زمین پہ اللہ کا پیغمبر پریشان ہوا، آسمان پہ اللہ کو جلال آ گیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی پیاری بیوی کے لیے آیات نازل فرما دی. قرآن میں 17 آیات نازل فرمائی. سیدہ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی برات کے لیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں. ایسا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں مومنوں کی ماں ہے اور جنت میں جنتیوں کی ماں ہوگی. تو ہے خاتون جنت کی ماں. ایسا کوئی دنیا میں دوسرا کہاں. ایسا تیری پاکیزگی و تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں. ایسا تیری پاکیزگی و تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں. ایسا سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں. ایسا جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں. ایسا رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں. ایسا تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکینوں مکاں. ایسا تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکینوں مکاں. ایسا تیرا حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں، بیچ دیا نے جنت وہاں. ایسا ارے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا. سلام لاتے ہیں شام و سحر ہزاروں نوری حجرے پر، سلام لاتے ہیں شام و سحر ہزاروں نوری حجرے پر، تیرے دہن کو چبایا ہوا پسند نبی نے ثواب دیا. حضرات میں آقا کے کس صحابی کا تذکرہ کروں؟
جن کے بارے قرآن اس طرح ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الصادقون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار صحابہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ حضرات یہ صحابہ کرام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اے کائنات کے لوگوں تم میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتے رہو، لیکن میں اپنے قرآن میں ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ نازل کرتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا۔ میں اپنے پیغمبر کی کسی صحابی کا تذکرہ کروں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف سیدنا علی کی شان میں اپنے چند الفاظ کا مجموعہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہے پیر ہمارا علی علی، ہے پیر ہمارا علی علی۔ اب محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آ جائے گا۔ حضرات آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صحابہ کرام کو سر عام گالیاں دیں گے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، وہ بھائی نادان ہے، ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ اتنی عطا کی ہے، ہمیں ان کو صرف تنبیہ کرنی چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر نے اپنے دشمنوں کو برا بھلا نہیں کہا، منافقین کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا اے پیغمبر ان کے ساتھ نرمی کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کیجیے، شاید کہ یہ آپ کے لیے اسلام میں داخل ہو جائے، آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرات ان کو برا بھلا نہ کہیے، ان سے لڑائی نہ کیجیے، ان کو برا بھلا نہ کہیے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ اتنی عطا کی ہے، ہمیں صرف اپنا پیغام دینا چاہیے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے ہر صحابی کے لیے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اور ان کو یہ پیغام دیجیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ وہابی ہیں، یہ علی سے محبت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آؤ ہماری محفلوں میں ذرا بیٹھ کر تو دیکھو ہم سیدنا علی کی شان میں کیا کیا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات سیدنا علی وہ صحابی ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں جس طرح موسیٰ کی نیابت کرنے والا ہارون تھا میری نیابت کرنے والا علی ہے۔ اور اس لیے میں کہنا چاہوں گا ہے پیر ہمارا علی علی، ہے پیر ہمارا علی علی، ہے جان سے پیارا علی علی، ہے روشن سارا علی علی، خیبر کو مارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو مارا علی علی، توحید سدائی علی علی، توحید سکھائی علی علی، حق کا راہی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، حق کا راہی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق کا بھائی علی علی، فاروق کا بھائی علی علی، عثمان کا بھائی علی علی، حسن کا بابا علی علی، حسین کا بابا علی علی، فاطمہ کا راجا علی علی، ہے پیر ہمارا علی علی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔